حج کی جو تعلیمات ہیں آج کل کے دور میں بہت سارے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے فائنینشلی بھی ہیں، دوسرے بھی ہے، وہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے، کسی کو ٹینشن ہے، کسی کو ڈپریشن سے سفر کر رہا ہے. تو کیا حج کی تعلیمات جو ہیں یا اس طرح جو حج سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں آج کے دور کے مسائل حل کرنے میں کیا یہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، یعنی یہ رکن ہے اسلام کے بنیادی، لیکن اس میں استثناء ہے. نہیں تعلیمات میں وہی عرض کرتا ہوں کہ اس میں استثناء ہے کہ حج اگر ایک بندے کے پاس بہت پیسہ بھی ہے لیکن اسے حج کی اجازت نہیں ملتی تو اس پر حج جو ہے ساقط ہو جاتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ حج جو ہے بہت سارے لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے جن کا یہ ہوتا ہے حج کرنے سے یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو کر اپنے ہی مال کو لے کر اور پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ 2 کپڑوں کے اندر وہ پہنتا ہے، ایک چادر اور ایک اوپر چادر لیتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی وہ ساری چیزوں سے جو دنیا کی اللہ نے اسے دی ہوتی ہیں ان سے لا تعلق ہو کر اللہ کا بندہ بنتا کہ اے اللہ میں حج تو کر رہا ہوں، حج سے بعد واپس جا کر بھی میں تیرا حکم مانوں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا. بے شک بے شک. اب میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گا مولانا صاحب، علامہ صاحب، کہ کیا جتنے دوسرے مذاہب بھی ہیں اور اسلام میں کیا ان کی بنیادی تعلیمات ایک جیسی ہیں، سیم ہیں؟ اور اگر ایک جیسی ہیں تو کیا اس سے آپس میں جو تفرقہ ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ان کے اصول ہیں، اس اصول پہ وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک اللہ کو ماننے والے ضرور ہیں، اللہ کی وحدت اور اس کے لا شریک ماننے والے ہیں، بغیر سوائے ہندوؤں کے جنہوں نے بت پالے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ ان کے اندر بھی یہ تو ضرور ہے کہ وہ لوگ بھی انسانیت کو بہت زیادہ پریورٹی دیتے ہیں. اور حج کے ساتھ ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم یعنی مختلف مذاہب جو ہیں، مختلف مذاہب جو ہیں ان کے بنیادی کیا ہیں؟ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے عرصے بعد ہم آئے ہیں، اسلام کب آیا ہے؟ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ تو وہ بھی ان کے مذاہب کے اندر بھی قربانیاں تھیں اور ان کے مذاہب کے اندر بھی طواف کعبہ تھا، اور وہ طواف کعبہ بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ قربانیاں بھی کرتے تھے. ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ یہ آپ کے اوپر فرائض ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ہر انسان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کا خیال رکھیں اور اس کی اہمیت کو جانیں، کیونکہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کا بچانا پوری انسانیت کا بچانا ہے. یہ کس نے؟ ہمارے نبی نے سمجھایا، اور اس پر مسلمان کا پر لازم ہوتا ہے کہ وہ سب کو اپنا سمجھ کے ان کا خیال رکھیں اور اس سے یکجہتی پیدا ہوتی ہے. تو علامہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں کون سے ایسے قدم اٹھانے چاہیے کہ یہ جو عدم ہم آہنگی ہے، جیسے کہ اب میں مثال دوں گا، آج کل برطانیہ کے اندر کچھ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، تو ہم کس طرح دوسرے مذاہب کو اپنے قریب لے کر آئیں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں چھوٹا سا آپ کی اجازت سے کہ یہ جو قربانی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو عظمت ہے، جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، وہ ہے ہاشم. ہاشم کا مطلب کھانا کھلانے والے. ہاشم جو ہے وہ نام نہیں ہے، بنو ہاشم کا کھانا کھلانے والے، پلانے والے. تو وہ حجاج کو کھانا بھی کھلاتے تھے، پانی بھی پلاتے تھے، شہد ملا کر پانی پلایا کرتے تھے. اچھا ایک تو یہ تو عظمت تھی میرے مصطفیٰ کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی. اس کے آگے یہ میں عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ ہم آہنگی کی جہاں تک بات ہے کہ اس وقت اسلام و فوبیا برطانیہ کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو ضروری ہے کہ وہ نان مسلمس جو ہمارے اڑوسی پڑوسی ہیں ان کو مسلمانوں کے امن اور مسلمانوں کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں، جیسے کہ پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا رہی ہے تو وہ مسلمان کے لیے جو حلال کھانا بھی ہے وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پڑوسی کا خیال نہیں رکھا. اگر ہم عید شبرات کے اوپر جو ہے وہ نان مسلمس کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں اور ان کو اپنی دعوتیں دیں، ملائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان انسانیت کی عظمت کو بتانے والے ہیں، ہم انسانیت کی بقا کے لیے، فلاح کے لیے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا علامہ جی کہ
اب تو یہ بات ہوگی حج کی اور بین المذاہب کی کہ کس طرح ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے. اب تھوڑا سا چونکہ آپ اتنی دور سے تشریف لے کر آئے ہیں اور آپ کا سلسلہ بھی جو ہے بڑا زبردست قسم کا ہے, تو حضرت سلطان باہو ان کی میں کہوں گا کہ شان بہت, میں کہوں کہ جتنا ان کے متعلق بیان کیا جائے کم ہے. کچھ تھوڑا سا کچھ آپ ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمانا جی چاہیں. بالکل. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس العزیز 1039 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی جی جی اور 1102 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ مادرزاد ولی ہیں جی اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کافی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے. صحیح. حضور سلطان العارفین نے 144 کتب لکھی ہیں, لیکن ظاہری طور پر کسی استاد کے پاس جا کر سبق نہیں لیا, بلکہ آپ علم لدنی کے مالک تھے. اچھا, جیسے آپ نے بین المذاہب ہمانگی کی بات کی, جیسے رواداری کی بات کی, جیسے برداشت کی بات کی, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں ہمیشہ دال پڑتی تھی اور لوگ پوچھتے تھے حضور دال کیوں, گوشت پکائیں, قورمے بنائیں, کوئی اچھا طعام ہو. آپ نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میرے آستانے پہ مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں, کئی مذاہب ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے ہیں, اس لیے دال پکاتا ہوں کہ میرے در سے کوئی بھوکا نہ جائے اور مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اور دوسرا جو آپ کی تعلیم کا سب سے اہم رکن تھا وہ یہ طریقہ کار تھا کہ ایک دفعہ آپ تسبیح پڑھتے ہوئے دریا چناب کے کنارے ورد کرتے جا رہے ہیں, دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو کہ ڈوب رہا ہے اور مر رہا ہے, تو آپ نے آ کے لپک کے اس بچھو کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اس بچھو کو جیسے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہتھیلی پہ, تو ظاہر بچھو تھا, جب وہ کچھ ہوش میں آیا تو اس نے نرم گوشت دیکھا تو اس نے ڈس لیا. آپ نے ہاتھ ہلایا, وہ واپس گر گیا. پھر دیکھا وہ ڈوب رہا ہے, پھر اٹھایا, اس نے پھر ڈسا. تیسری مرتبہ بھی جب ایسے ہوا تو حضور سلطان العارفین سلطان باہو سے درویش نے پوچھا کہ حضور وہ تو ڈس رہا ہے بار بار, آپ پھر اس کو کیوں بچا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اب دیکھو وہ بچھو ہے, اس کی ادا اور اس کی فطرت ہے ڈسنا, وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتا, میری فطرت ہے بچانا, میں اپنی فطرت کیوں چھوڑوں؟ بہت تو خوبصورت. اس لیے آپ نے اٹھایا اور دوسری طرف اس کو پھینکا تاکہ وہ ڈوبنے سے بھی بچ جائے. حقیقت یہ ہے کہ حضور سلطان العارفین سلطان باہو نے ہمیشہ جو اعلان کیا ہے, چے مسلم چے کافر چے بے نصیب چے بانصیب میرے در پہ آ جائے, میرے در سے خارج نہیں جائے گا. انہوں نے ہمیشہ سب کو سینے سے لگایا ہے اور محبت کا درس دیا ہے. آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو ورد کرتے تھے اور دن کو کیلولے کے لیے لیٹتے تھے. آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور ایک قافلہ جا رہا تھا. انہوں نے آ کر, مجوسی تھے وہ, انہوں نے لات مار کے آپ کو جگایا. جیسے لات ماری آپ اٹھے اور اس کا پاؤں پکڑ کے فرماتے ہیں بیٹا میرا جسم اسٹرانگ ہے, سخت ہے, تیرا پاؤں نرم ہے, تو نے مجھے لات ماری ہے, پاؤں تو نہیں دکھا؟ اس نے کہا نہیں, غلطی تو میری ہے کہ میں نے آپ کو لات ماری ہے. تو انہیں آپ کے یہ حسن اخلاق کو دیکھا اور کہا جس نبی کے امتی کا یہ اخلاق ہے اس رسول اللہ کا کیا اخلاق ہوگا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ آپ کا طریقہ خدمت تھا. جی بہت شکریہ. علامہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے حج اور بالکل بین المذاہب کے متعلق جو ہے کچھ پیغام دینا چاہیں گے جانے سے پہلے؟ دو چیزیں میں یہاں پر محبت کی بات کروں گا. کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو جب اللہ نے حکم دے دیا اپنی بیوی حاجرہ کو لے کے آپ مکہ کے سگلاخ پہاڑوں میں آئے, ان کو چھوڑا, تو بیوی نے پوچھا ابراہیم سے کہ اللہ کا حکم ہے, تو آپ نے اسباب میں جواب دیا. تو بیوی نے بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام بیوی کو کہتے کہ اللہ کا حکم ہے فکر نہ کرنا, بیوی نے آگے سے کہا کہ فکر نہ کرنا ابراہیم, ہم اللہ کے سپرد ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے حضرت سیدہ حاجرہ کی وہ ادا, تو اسماعیل علیہ السلام کو دھوپ میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں صفا میں گئی, پھر مروہ گئی, اور وہاں سے درمیان میں جہاں بچہ نظر نہیں آیا تھوڑا دوڑی. تو اللہ نے قیامت تک ایک نبی, وہ نبیہ نہیں ہے, ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں, اللہ نے تمام نبیوں کو بھی حکم دے دیا اور تمام صحابہ کو, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ادا کو جب حاجرہ کی تھی ادا کیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے, میں آپ کے ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ حج کے مواقع پر میں دیکھا ہے کہ ڈیم ہمیشہ سے حج کے پروگرام بھی بہت اچھے کرتا ہے. حج جو ہے یہ
पूरी इंसानियत के लिए एक दर्स है अमन का। काश हम उस दर्स में इखलास पैदा कर सकें। अल्लाह करे कि पूरी उम्मत जो है वो जहाँ हज करती है तो हम जहाँ यहाँ रहते हैं उस दर्स से सबक ले और हम सब जो एक और नेक हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो एक मरतबा फिर तमाम जितने भी देखने वाले नाज़रीन आप सबसे कहूँगा कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज की इतनी मुफीद गुफ्तगू हुई और इसमें हमें जो है मेरे साथ दोनों ही जो मौजूद शख्सियात मौजूद थी उन्होंने यही कहा कि इस्लाम का जो पैगाम है वो मोहब्बत का है, अमन का है और एक दूसरे के साथ बराबरी और मसावात का है। और जब भी आप कुर्बानी करें तो इर्द गिर्द अपने उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा कि जो इसके मुस्तहिक हैं। जैसे कि बताया गया कि कुर्बानी के 3 हिस्से हैं, एक जो है गरीब और मस्कीन का, एक जो है आपके जो है नेबर्स का और एक आपके रिलेटिव्स का। तो कोशिश कीजिए कि कुर्बानी का जो असल मकसद है उसे पूरा किया जा सके और अपने इर्द गिर्द जितने भी यतीम और बेरोज़गार और ऐसे लोग कि जिनको वाकई जो है वो पूरा साल शायद जो है वो गोश्त खाना नसीब नहीं होता, उनको ज़रूर याद रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे अपने नए प्रोग्राम के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान मियां आमिर अली। आप देख रहे हैं तज्ज़िया DM न्यूज़ के ऊपर। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।